اس وقت کیا فرمایا؟ اللہم اغفر، اللہ ام سلمہ کو بخش دے۔ اب یہ حضور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی بھی ہیں، تو حضور چارپائی کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ قبر کی بات نہیں ہو رہی، یہ چارپائی کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں تو قبر پہ بھی فتوے لگ جاتی، یہاں تو ادھر کی بھی دعا پہ بھی فتویٰ لگ جاتا ہے، اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چارپائی کے پاس کھڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں کتنے خوش قسمت وہ صحابی ہیں جن کی چارپائی پہ آمنہ کے لال کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں، اے اللہ میرے اس صحابی یعنی ابو سلمہ کو بخش دیں۔ صرف یہاں تک نہیں فرمایا کہ اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، بلکہ فرمایا وَرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، مالک جو ہدایت پا چکے ہیں ان میں ابو سلمہ کا درجہ بلند کر دے، ان کا درجہ بلند کر دے۔ اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں وَخْلُفُوا فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، مالک جو اولاد پیچھے رہ گئی ہے ان کا ان کے بعد بہتر نائب بنا دے، بہتر خلیفہ بنا دے۔ اس کے بعد حضور نے عرض کی وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ یا رب العالمین، دوبارہ اے اللہ ہمیں بخش دے اور اسے بھی بخش دے۔ یہ اب پھر دوبارہ بخشش کی دعا آ رہی ہے، اے رب العالمین۔ اور اس کے بعد حضور کیا کہتے ہیں وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو کھلا کر دے۔ یہ ہم اپنی طرف سے دعائیں نہیں کرتے، اس کے پیچھے آمنہ کے لال کی زبان ہے کہ حضور کس طرح دعا کر رہے ہیں وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ۔ اور یہ مسلم شریف صحیح حدیث، اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ کر دے۔ کتنی خوش قسمت سے آتی ہیں۔ اور اگلا جو جملہ ہے حضور کیا کہتے ہیں، اب کہتے ہیں وَنَوِّرْ لَهُ فِي، اللہ قبر کھلی بھی ہو جائے اور قبر روشن بھی ہو جائے، اس میں نور آ جائے، جنت کی بہار آ جائے۔ اب یہ حدیث پاک یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک بندے کا اپنا عمل ہے جس کی وجہ سے اسے مقام ملنا ہے، جو اخلاص کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے، نماز کا بھی ثواب ملنا ہے۔ ایک اس کے بھائی کا عمل ہے، ایک اس کی بہن کا عمل ہے، ایک آپ کی دعا ہے، ایک باپ کی دعا ہے، ایک ماں کی دعا ہے، ایک عزیز و اقربا کی دعا ہے، ایک صالحین کی دعا ہے۔ تو صالحین کی دعا کی وجہ سے بھی اگر بخشش نہیں ہوئی رب کرم فرماتے بخشش فرماتا ہے، اور اگر بخشش ہوئی ہے تو رب ان کی دعا سے اور درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر حضور نے یہ دعا کی، اگر وہ بخشے ہوئے صحابی ہے ہی بخشے ہوئے، صحابی ہے ہی جنتی، تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا مطلب؟ حضور نے تعلیم دی ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو چلا گیا اپنے عمل لے کے چلا گیا، تمہاری دعا کوئی فائدہ نہیں دے گی اور تمہاری دعا سے کوئی درجہ بلند نہیں ہوگا، میں قیامت تک کے لیے نصاب دے رہا ہوں، میرا صحابی جنتی ہے، درجوں والا ہے، لیکن درجوں کی انتہا کوئی نہیں۔ اور میں دعا کر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب دعا کرو گے اگر اس کی بخشی ہوئی اللہ اور کرم فرمائے گا، درجات کی بھی دعا کرو گے اللہ اس کا درجہ بھی بلند کر دے گا۔ اگر آگے قبر کشادہ ہے تمہاری دعا سے اور کشادہ ہو جائے گی، اگر روشن ہے تو اور روشن ہو جائے گی، اگر نہیں تو تم کرو گے، اجتماع میں کرو گے، خالق کائنات جل وعلا اپنے یاروں کو دیکھتے ہوئے، اپنے پیاروں کو دیکھتے ہوئے، مزید کرم فرماتے ہوئے اس کی قبر کو بھی روشن اور کھلا کر دے گا۔